بے وقوف ہے، 18 لاکھ کی کوٹھی بنا کر اوپر ہڈیاں الٹی لگا رکھی ہے، اب یہ ہڈی اس کو بچائے گی۔ گاڑی کے نیچے کالا وہ کیا کہتے ہیں سوکھا ہوا جوتی کا پیر باندھ رکھا ہے کہ یہ میری گاڑی کو بچائے گی۔ او بھائی، بچانے والا صرف اللہ ہے، بولو بچانے والا صرف ہے اللہ۔ بھائی ایک مسئلہ حل ہو گیا، ایک آخری مسئلہ ہے، وہ جو آیت میں ایک واقعہ رہ گیا، بس وہ چھوٹا سا ہے 1 منٹ کا، آپ کو بڑا کام دے گا، مجھے بھی کام دے گا۔ یہ جب آیت آئی نا کہ میرے محبوب آپ گواہی دیں، للہ شہداء بالقسط، وہ انصاف کے ساتھ، تو ایک واقعہ پیش آیا۔ نعمان بن بشیر پڑھی رضی اللہ تعالیٰ، یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے ہم بھائیوں میں سے ایک کو کچھ تحفہ دیا، مال دیا۔ اب میری ماں کو یہ ڈر تھا، عمرہ بنت رواحہ میری ماں کا نام تھا، اس کو ڈر تھا کہ دوسرے چھین نہ لیں، تو میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ یہ جو تحفہ تم ایک بیٹے کو دے رہے ہو، میں تب یقین کروں گی جب تم حضور کو اس پر گواہ بنا لو۔ بھائی حضور جب گواہ ہو جائیں گے تو کوئی دوسرا بیٹا پھر لے سکتا، بس اسی ایک بیٹے کا ہو جائے گا۔ اب جب حضور پاک کے پاس حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا یا رسول اللہ میں اپنے ایک بیٹے کو تحفہ دے رہا ہوں، پیسے دے رہا ہوں، اس پر آپ گواہ ہو جائیں، تو میرے نبی کریم نے فرمایا کیا وہ تحفہ تم نے سارے بیٹوں کو دیا ہے؟ ہلکا جو سبحان اللہ سے بن جائے، کیونکہ آج بھی ہو جائے پیو ہے نا جڑے ایک پاسے دے دیتے ہیں دوسرا پاسا باہر چھڑ دیتے۔ فرمایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو، ساری اولاد کو تحفہ دیا ہے؟ کہنے لگا جی ساری کو تو نہیں دیا۔ فرمایا اس ظلم پر میں گواہ نہیں بنوں گا، اس ظلم پر میں گواہ تب بنوں گا جب تم ساری اولاد کو برابر دو گے۔ وہ تحفہ تھا جائیداد، تحفے پر بھی میرے نبی نے فرمایا ساری اولاد کو برابر رکھو، نہیں تو میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ تو نعمان بن بشیر، اسی بشیر کے بیٹے کہتے ہیں میرے باپ نے وہ لے کر برابر سب میں تقسیم کر دیا۔ یہ بھی انصاف ہے، اور یہ بھی انصاف ہے کہ لڑکا فیل ہے پاس نہ لکھے، اگر آپ نے پاس لکھ دیا تو آپ جھوٹی گواہی دینے والوں میں ہیں۔ کوئی مریض نہیں، اس کو مریض نہ لکھے، کسی کو گاڑی چلانی نہیں آتی لائسنس نہ دے، کوئی بدماش ہے، شرابی ہے، زانی ہے، ووٹ نہ دے، ووٹ بھی ایک گواہی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے۔ اس گواہی میں سارے مسئلے آ گئے کہ کوئی جھوٹی گواہی دینی، بولیے کوئی جھوٹی گواہی دینی۔ میرے پاس پچھلے دن 2 خواتین آئی، وہ جی سائن کر دے میرے خاوند کا جنازہ، میں نے کہا میں تو پڑھایا نہیں۔ وہ جی مولوی نے ہی پڑھایا، میں کہتے جس مولوی نے پڑھایا ہے وہ مر گیا تو پھر تو دسو، اگر وہ زندہ ہے تو میں اس کے سائن کر سکتا؟ اگرچہ واقعی آپ کا خاوند مرا ہوا ہے اور واقعی ضرورت ہے، پر میں نے چونکہ پڑھایا تو میری تو جھوٹی گواہی ہو جائے گی۔ وہ جی ہمارا حق مل جائے گا۔ میں نے کہا جی ملے نہ ملے میں جھوٹ کیوں بولوں؟ جب میں بولوں گا تو مجھ پر لعنت برسے گی۔ ایک بندہ عالم نہیں ہے آپ اس کو مولانا کیوں کہتے ہیں؟ ایک بندہ حافظ نہیں اس کو حافظ کیوں کہتے ہیں؟ ایک بندہ حاجی نہیں حاجی کیوں کہتے ہیں؟ ایک بندہ سخی نہیں آپ اس کو سخی کیوں کہتے ہیں؟ ایک پرلے درجے کا بزدل ہے آپ کہتے ہیں بڑا بہادر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، جھوٹی گواہیاں ہیں۔ جب بھی بولو، جس کے بارے میں بھی بولو، سچ بولو، پھر اللہ راضی ہوگا۔ آج کا یہ درس تھا، اللہ کرے کہ اسی پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔